طلاق کے سلسلے میں ایک غلط فہمی کا ازالہ۔ چنانچہ ہمارے بہت سے عوام و خواص کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ طلاق ہر حالت میں عورت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، حالانکہ یہ مفروضہ قطعاً غلط ہے اور ایسا نہیں ہے۔ حقیقت اس کی یہ ہے کہ طلاق کے بارے میں کئی طرح کی صورتحال پیش آتی ہے۔ مثلا کبھی مرد و عورت دونوں طلاق چاہتے ہیں، کبھی مرد بھی چاہتا ہے اور کبھی عورت بھی چاہتی ہے طلاق۔ دوسرے کہ کبھی مرد طلاق دے کر عورت کو الگ کرنا چاہتا ہے مگر عورت نہیں چاہتی، یہ دو صورت ہے۔ تیسری صورت یہ کہ کبھی عورت طلاق لینا چاہتی ہے مگر مرد طلاق پر راضی نہیں ہوتا، اور یہ سارے مسائل جو ہے دارالفتہ وغیرہ کے اندر، محکمہ شریعہ، دارالقضاء وغیرہ کے اندر آتے ہیں۔ جن لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے انہیں اس کا بخوبی اندازہ بھی ہے۔ اب اس میں پہلی صورت تو بحث سے خارج ہے۔ پہلی صورت جو بحث سے خارج ہے کہ کبھی مرد اور عورت دونوں طلاق چاہتے ہیں، یہ صورت تو موضوع بحث ہی نہیں ہے، کیونکہ اس میں نزاع ہی نہیں ہے تو کیا کہیں گے۔ اب اگر دوسری صورت کو پیش نظر رکھتے ہیں، دوسری صورت یعنی کبھی مرد طلاق دے کر عورت کو الگ کرنا چاہتا ہے مگر عورت نہیں ہونا چاہتی ہے، تو یہ دوسری صورت ہے۔ اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے بالفرض 3 طلاق کو کالعدم قرار دینے کا قانون بنا دیا جائے تو مذکورہ بالا تیسری صورت میں طلاق چاہنے والی عورتوں پر اس کے کیا منفی اثرات پڑیں گے نظر کے سامنے ہے۔ اس کا ان خواتین کے نام نہاد ہمدردوں کو شاید اندازہ نہیں ہو سکتا ہے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے کہ اس طریقے سے کیا نقصان ہے عورتوں کے حق میں، یہ دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ کیونکہ جب قانون بنے گا تو وہ عام قانون ہوگا، کسی ایک فرد کے لیے تو ہوگا نہیں، اور ظالم مرد بار بار طلاق دینے کے باوجود ایسی بیوی کو چھوڑنے پر تیار نہ ہوگا، اور پھر وہی زمانے جاہلیت کا نظام چالو ہو جائے گا، اور بالکل زمانے جاہلیت والی صورت پھر سے لوٹ کر کے چلی آئے گی، جیسا کہ صورتحال اس وقت تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس کو قرآن کریم نے آ کر کے ختم کیا کہ نہیں، زمانے جاہلیت کا نظام نہیں چل سکتا ہے، جسے مسلمان ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اب اس کے اندر میڈیا کے ذریعے تصویر کا صرف ایک رخ دیکھ کر کے مسلمان ماؤں اور بہنوں سے ہمدردی کا ڈھونگ رچانے والی حکومتیں اور میڈیا وغیرہ جو ہے، اس طریقے سے ہمارا سوال ہے ان سے، میڈیا سے اور حکومت سے، کہ ایسی عورتیں کی مشکلات کا آپ کے پاس کیا حل ہے؟ آپ نے طلاق کا نظام بنا دیا کہ طلاق دیں گے تو چلے جائے گے 3 سال جیل کے اندر، یہ ابھی قانون بن چکا ہے 3 سال جیل کے اندر، ٹھیک ہے 3 سال جیل کے اندر چلے جائے گا۔ اب 3 سال جیل کے اندر شوہر رہے گا، یہ عورت کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے بچے کا ذمہ دار کون ہے؟ عورت کو خرچہ کون دے گا؟ عورت کہاں سے لے کر کے آئے گی؟ اس کو کبھی سوچا ہے؟ کیا آپ 3 طلاق کو کالعدم کرنے کا قانون بنا کر طلاق کے باوجود ایسی عورتوں کو زبردستی نالائق شوہروں کے ساتھ رہنے پر قانوناً مجبور کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ صریح ظلم نہیں ہے؟ اب اگر کوئی مرد 3 سال طلاق دینے کے بعد جیل میں چلا گیا، اب وہ واپس آئے گا تو کیا وہ مرد اس عورت کو دوبارہ اپنے نکاح میں، اپنی زوجیت میں رکھ سکتا ہے؟ یا آپ کی عقل میں آ سکتی ہے یہ بات؟ آپ کی عقل ہی محدود ہے۔ اسلام کو آپ نے پڑھا نہیں۔ اسلام کا جو نظام ہے وہ ایک فطری نظام ہے اور اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ جس کا علم کامل ہے اس کا نظام کامل ہے۔ ہمارا علم کامل نہیں، ہمارا نظام کامل نہیں ہے، اس لیے ہم اللہ کے بنائے ہوئے اصول اور ضابطے کو اپنی عقل کے مطابق سوچتے ہیں تو یہ غلط فیصلہ نظر آتا ہے، حالانکہ اسلام یہ فطری دین ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اس انسانیت کے لیے پیش کیا، اس لیے جو اسلام سے ہٹے گا وہ ایک مصیبت کے اندر گرفتار ہو جائے گا۔ اس لیے بھی یہ زمانے جاہلیت کی رسم کو جاری کرنے کی کوشش جو ہے بی جے پی سرکار نے کی ہے، مودی سرکار نے کی ہے، اور یہی نظام زمانے جاہلیت کا کچھ چل رہا تھا۔ اس کی تھوڑی بہت تفصیل جو ہے کتاب المسائل کی 5ویں جلد صفحہ 54 اور 55 پر نقل کی گئی ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔